السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ حدیث نمبر 16 سٹارٹ کریں گے۔ میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ للصائم روزہ دار، للصائم روزہ داروں کے لیے، فرحتانی دو خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتانی روزہ داروں کے لیے فرحتانی دو خوشیاں ہیں۔ فرحتم پہلی خوشی، اندا بعد میں، افطاری ہی افطار کے بعد یا افطار کے ٹائم پر۔ پہلی خوشی جو ہے وہ اندا پاس یا نزدیک کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس کا معنی عام عربک میں جو ہے وہ اندا پاس کے معنوں میں ہے، یہاں پر جو ہے وہ نزدیک یا وقت، ٹھیک ہے۔ افطاری ہی افطار کے وقت۔ کہ ایک خوشی انسان کو جو ہے وہ افطار کے وقت ملے گی، وہ فرحتانی، اور فرحت یا خوشی اندا قریب، لقائی ملاقات کے وقت، ربی ہی اپنے رب سے۔ لقائی ملاقات کے وقت، ربی ہی اپنے رب سے۔ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا، وہ شخص جو روزہ دار تھا، جس نے دنیا میں جو ہے وہ کوئی روزہ نہیں چھوڑا، یا وہ روزے کی بہت پابندی کرتا تھا، بڑی جو ہے وہ خشوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ روزے کی جو ہے عبادت کو جو ہے وہ پورا کرتا تھا، تو اس انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرنے والا ہوا، کیونکہ اس وقت ہر روزہ دار کی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ سچے مومنوں کی جو زندگی کا مقصد ہی اطاعت الہی اور حصول رضا الہی ہے، تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب کا، اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ روزہ دار جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ پیاس اور بھوک میں جو ہے وہ تکلیف میں، اس کی تکلیف کو اٹھا کر اللہ کی رضا کے لیے جو وہ برداشت کرتا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ افطار کے وقت روزہ افطار کرنے والے کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں، کہ جب روزہ دار روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت اور اتنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اتنی شفقت کے ساتھ جو اپنے بندے کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ بھی 70 مرتبہ۔ تو افطار کے وقت جو روزہ دار کو جو خوشی ملتی ہے، وہ اس طرح سے، وہ دو طرح سے ہو جاتی ہے کہ جب وہ افطار کے وقت جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے اور وہ اپنی بھوک پیاس مٹاتا ہے، تو اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، اور اس کو جو فرحت ملتی ہے، اس کو جو توانائی ملتی ہے، اس کی مسرت کا وہ اظہار کرتا ہے، اور وہ جسمانی طور پر مسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے رب کا جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اگر رزق نہ دیتا تو وہ کس طرح سے جو ہے انسان جو ہے وہ جیتا۔ اس لیے یقین ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا سے ہی جو ہے وہ خوشی حاصل ہوگی، رضا حاصل ہوگی، اس کی خوشی حاصل ہوگی، اور اس وقت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دیدار بھی ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل ہونے پر جو ہے وہ روزہ دار کو جو عظیم روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ
روزہ دار کو جو ہے وہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، روزہ دار کی کو جو ہے بہت بڑی حقیقت سے جو ہے وہ لذت جو ہے اس خوشی نصیب ملتی ہے کہ جب وہ آخری جو اس کا دیدار ہوگا وہ اس کے مرنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار کرے گا. تو اس کو جو ہے حقیقی دیدار سے جو وہ مطلب انسان کی اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اگلے جہان میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جو ہے وارم ویلکم کرے گا. اس لیے قیامت کے روز بھی جو ہے روزہ دار کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ وہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اجر عظیم دے گا، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جو انسان کے ساتھ وہ اس کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جو ہے وہ جزا دوں گا، میں ہی اس کے لیے جو ہے وہ اس کا اجر دوں گا کہ جو کچھ بھی تم نے دنیا میں کیا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. دنیا میں جو بھی تم کام کرتے ہو اس کا صلہ تو تمہیں ملے گا ہی، اس کا جو جزا یا سزا کا معاملہ تو ہو گئی، لیکن نماز اور روزہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا بدلہ جو ہے، جس کا اجر جو ہے، جس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اور اس خوشی کو جو ہے اس انسان سے بڑھ کے کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا کہ جس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان دو خاص چیزوں پر جو ہے وہ دو خاص عبادات پر، اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی دو خاص عبادات پر جو ہے وہ مکمل طور پر عمل کیا ہو. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ حدیث کو جو ہے وہ حدیث نمبر 17 کو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.